میں نے اپنی آنکھوں سے اکثر دیکھا ہے کہ قبلہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، جس کا میں کئی جگہ پہ چشمدید گواہ بھی ہوں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا خاص وجہ تھی کہ وہ ویسے تو سب سے پیار کرتے تھے مگر حضرت شاہ صاحب کے ساتھ وہ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے؟ اس کا جواب میرے خیال میں شاہ صاحب کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام میں حضرت شاہ صاحب ضرور اس سوال سے بھی پردہ اٹھائیں کہ وہ کیا خاص وجہ تھی جو حضرت پیر صاحب ان کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ بہت شکریہ میں یاد رکھنا۔ السلام صاحب قبلہ، بہت خوبصورت سوال، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دل کا سوال جو ہے آپ نے پوچھ لیا ہے۔ تو شاہ صاحب قبلہ آپ جو ہے اپنی گفتگو جو پیر صاحب کے متعلق۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، اگر ایک آدمی جو ہر شعبے میں مہارت نہیں رکھتا تو وہ ایک ایسی شخصیت جس کی شخصیت کے کئی پہلو ہوں۔ ہفت پہلو میں کہتا ہوں ایک چھوٹا لفظ ہے۔ شاہ صاحب کی شخصیت کے، حضرت شاہ نصیر الدین رحمہ اللہ کی شخصیت کے پہلو اس سے بھی زیادہ تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب مکرم کے طفیل ایسے ایسے امتیازات سے نوازا تھا کہ آج ان کی نظیر اور ان کے مثال لانا، یعنی ہر پہلو سے ان جیسا کوئی دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک عظیم عالم دین کی بات کرتا ہوں جو ادب عربی جدید میں آج دنیا میں جن کا ثانی نہیں ہے، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر۔ یہ اورینٹیل کالج پنجاب یونیورسٹی کے یہ وہاں چیئرمین ہے۔ اچھا، اور فیکلٹی جو ہے عربی کی اس کے وہ چیئرمین ہے۔ اچھا، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر وہ سینکڑوں کے ہزاروں لوگوں کے استاد ہیں اور جگت استاد ہیں۔ حضرت شاہ صاحب جیسا لفظ اگر بولوں، وہ ایسے بات جب کسی کے لیے کہا کرتے تھے نا شاہ نصیر الدین صاحب، تو اس کے لیے جگت کا لفظ بولتے تھے، تو ان کے لفظوں میں اگر بولوں تو وہ جگت استاد ہیں ڈاکٹر ظہور احمد اظہر۔ اور جو لوگ علمی دنیا سے یا عربی کے شعبہ سے تعلق، وہ جانتے ہیں ان کو کہ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر کیا چیز ہے۔ اس وقت زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ یہ پروفیسر عبدالعزیز میمنی رحمہ اللہ ایک عربی جدید کے بہت بڑے استاد تھے، حتیٰ کہ جامعہ ازہر کے اساتذہ ادب جو ہے نا، وہ بھی پروفیسر میمنی کے سامنے ہاتھ باندھ جاتے تھے۔ تو یہ ان کے قابل فخر شاگرد ہیں ڈاکٹر ظہور احمد اظہر۔ تو میں نے ان کا مضمون پڑھا حضرت شاہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں ڈاکٹر ظہور احمد اظہر جو ہے نا وہ اتھارٹی ہیں اگر وہ بات کریں، یعنی میں تو ایک کم آیا آدمی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر جو ہے بہت بڑے عربی کے شاعر کا شعر ایک لکھا ہے حضرت شاہ نصیر الدین صاحب کے لیے۔ ابھی میں ان کی کتاب سے ایک اقتباس بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن فی الحال وہ شعر سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، لیس علی اللہ، ابو العتاہیہ نے یہ شعر لکھا ہے کہ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحدی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں کہ وہ پوری دنیا کو ایک ذات میں جمع کر دے، یعنی دنیا کے محاسن کو، خوبیوں کو ایک ذات میں جمع کر دے۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر کہتے ہیں اس دور میں ایسی شخصیت جس کے لیے یہ شعر صادق آتا ہو وہ شاہ نصیر الدین نصیر ہے، ایک عالم کو رب تعالیٰ نے ایک ذات میں جمع کیا ہے، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ کیوں کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا جو عالم پیدا کرتا ہے وہ عالم کی صفات ایک بندے میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس میں کہا کہ اِنَّ ابراہیم کان امتاً، ابراہیم اکیلے ہی امت ہے، یعنی پوری امت جو ہے اس کی قیمت کے اکیلے ابراہیم ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ شخصیات عالم کی قیمت کی ہوتی ہیں، تو اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ عالم کو ایک ذات میں وہ جمع کرے۔ تو ڈاکٹر ظہور احمد اظہر جیسی اتھارٹی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑے استاد شاعر کا شعر ہے، یہ حقیقت میں جس بندے پر صادق آتا ہے اس دور میں وہ شاہ نصیر الدین صاحب نصیر ہیں۔ اور اس مرحلہ پر کوئی حضرت ہمارے ساتھ حفیظ الرحمان صاحب ہیں لیسٹر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں سب سے پہلے آپ کو امہ چینل کو، ویسے تو کافی عرصے سے فون کا رابطہ نہیں رہا امہ چینل سے، لیکن آگے ہماری کوشش تھی، خواہش تھی کہ ایک محبوب ہو، آج آپ نے ہمارے دو محبوب بٹھائے ہوئے ہیں۔ واہ ماشاءاللہ، سلامتی دے۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ پروگرام انجوائے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ میں پروگرام انجوائے کر رہا ہوں۔ میں قبلہ شاہ صاحب کو دیکھا ہے تو ساتھ ساتھ قبلہ جامی صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے، تو میں دونوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جب قبلہ پیر صاحب حیات تھے تو ایک دفعہ محفل میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ
جو کچھ میں لکھ گیا ہوں تقریباً میں 50 سال پہلے باتیں لکھ گیا ہوں. یہ باتیں 50 سال بعد آنی چاہیے تھی, میں 50 سال پہلے لکھ کر جا رہا ہوں. اچھا سبحان اللہ. اور بات یہ کہ میں قبلہ جامی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سے گزارش کروں گا کہ آپ کا کچھ تو نعتیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں, یقیناً وہ اعلیٰ حضرت ہیں اس دور کے. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے اعلیٰ حضرت ہے, لیکن ایک ایسی بحر میں جو اس سے پہلے نہ کبھی عربی میں ہے نہ کبھی ہو سکتا بعد میں کوئی لکھے نقل کر کے, جو آپ کے یعنی کہ پنجابی بحر پر ماہی لکھے گئے ہیں, وہ زیادہ سامنے نہیں آ رہے. وہ آنے چاہیے, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اس دنیا میں عربی زبان میں جو فارسی میں بھی ماہی لکھے ہیں, پہلے فارسی میں نہیں ہیں, اور عربی زبان میں بھی ماہی لکھے ہیں, وہ پیر سید نصیر الدین نصیر ہے. ایک نئی جدت آپ نے سامنے پیش کی ہے. تو میں قبلہ قاری جوید صاحب بھی, بھائی قاری جوید صاحب بھی ہیں, دوسرے احباب, لیکن ان دو شہزادوں کی بارگاہ میں خصوصاً جو سید بیٹھے ہیں, میں ان کی بارگاہ میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں, کیونکہ میرا تعلق گھوڑلے شریف سے ہے. میں حضور قبلہ بڑے لالا جی صاحب کا مرید ہوں, لیکن میرا پیر صاحب کے ساتھ میرا بڑا قریبی ایک تعلق رہا ہے, اور مجھے ان کی محبتیں, ان کی شفقتیں ابھی یاد آتی ہیں. اللہ ان کے قبر پر اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے, اور شاہ صاحب بار بار امہ چینل پہ آتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ علامہ حفیظ الرحمان صاحب لیسٹر سے تشریف فرما ہوئے اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا ماشاءاللہ. اور یقیناً یہ جو لنک ہے, یہ جو رابطہ ہے اپنے شیخ کے ساتھ اور پھر اس آستانے کے ساتھ, یہ جو ہے الحمدللہ قائم رکھنا چاہیے. اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ پیر صاحب کی خدمت میں جو آپ نے سوال کیا, انشاءاللہ وہ ضرور اس کا جواب دیں گے. جی حضرت شاہ صاحب. ایک بات جو میں ابھی ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب کی کر رہا تھا, اور ایک میں نے جنگ اخبار میں کوثر نیازی ایک بہت بڑے ادیب تھے, تو کوثر نیازی نے ایک دفعہ مشاہدات و تاثرات کے عنوان سے وہ جنگ میں آرٹیکل لکھتے تھے. حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آغوش حیرت جس وقت چھپی, تو کوثر نیازی جو ہے وہ اعتقادی یا فکری اعتبار سے کوئی ایسا عقیدت مند ہونا یا کسی صوفیاء کے مسلک سے اس طرح نہیں, مگر وسیع المشرب بندہ تھا وہ. یعنی ایک ادیب, شاعر, رائٹر, اس کے اعتبار سے کوثر نیازی بھی ایک مسلم بندہ تھا کہ وہ لکھنا شہاب سے لے کر, یعنی وہ سن 70 میں شہاب رسالہ نکالتے تھے, اور وہ شاعری بھی کرتے تھے, ادیب بھی تھے, ان کی کتابیں بھی موجود ہیں. تو ان کی بات کو بھی ادبی اردو ادب کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک وہ بھی اتھارٹی شخصیت ہے. فکری لحاظ سے میں متفق نہیں ہوں ان سے, لیکن یہ بات میں صرف ادبی لحاظ سے کہہ رہا ہوں. کوثر نیازی کا وہ مضمون جو ہے مشاہدات و تاثرات میں نے پڑھا پیر صاحب کے بارے میں جب آغوش حیرت چھپی, جس میں کہ ابھی سردار صاحب قبلہ نے تعارف کرایا کہ سینکڑوں اس میں رباعیاں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارسی میں رباعیات جو آپ نے لکھی ہیں, اور حقیقت ہے کہ اگر عمر خیام بھی اس دور میں زندہ ہوتے تو شاہ صاحب کا ماتھا چوم لیتے کہ کیسی شاعری انہوں نے کی ہے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو. فضل حسین صاحب ہے مڈلزبرا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزاد بیٹا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا کرم, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ ٹھیک صاحب, میں مڈل بول رہا ہوں فضل پہ. جی ماشاءاللہ. میرا دودھ پاک بہن گیا کرنے تو ناز پروگرام پیش کرنا ہے, بڑا خوش ہے میں تیرے پر, کل کل فون کری جائے. یہ دو تین بار نا کب آپ کے بلا بڑی خوشی ہوئی دے, دو بہت بڑھیا ہستیاں کٹھیاں کی دیا ماشاءاللہ. اللہ پاک دی مبارک ہے, اللہ پاک سے سایہ سلامت رہے. آمین آمین. بہت شکریہ. پلیز دعا کرانی. ضرور انشاءاللہ, ضرور انشاءاللہ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. فضل حسین صاحب تھے مرزبرا سے, ہمارے بہت ہی پیارے کالر ہیں ماشاءاللہ. جی میں عرض کر رہا تھا کہ کوثر نیازی صاحب نے اس وقت مشاہدات و تاثرات میں یہ لکھا کہ ایک زمانہ سے خانقاہی نظام عاجم کے ہاتھوں میں ہے. جی مطلب یہ ان کا کہنے کا تھا کہ خانقاہی نظام کی زبان نہیں رہی. جی جی. یعنی خانقاہوں سے کوئی آواز, جیسے مولانا جلال الدین رومی کی آواز تھی, جی جی, حافظ خواجہ حافظ شیرازی کی آواز تھی, یا بڑے بڑے اسلاف مولانا جامی کی آواز تھی, تو کوثر نیازی نے یہ لکھا کہ عرصہ سے خانقاہی نظام گونگا ہو گیا. آج آغوش حیرت میں نے پڑھی تو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے گولڑا شریف میں خانقاہی نظام کی زبان اتاری ہے. یعنی پورے خانقاہی نظام تصوف کا جو سسٹم ہے, پیر نصیر الدین نصیری اس دور میں
پورے خانقاہی نظام کی آبرو بنے. میں نے پہلے یہ لفظ بولا تھا, اس کے پیش نظر بولا تھا کہ یہ غیروں کو بھی اعتراف تھا. وہ فکری اعتبار سے کوئی اس طرح کے عقیدت مند تھوڑے تھے کہ آ کے وہ چوکھٹ چومتے رہتے کہ مرید ہیں, ہمارا دادا بھی مرید ہے, ابا بھی مرید ہے, میں بھی مرید ہوں. نہ, ایسے لوگ بے لاگ تبصرے کرتے ہیں اور وہ بالکل جائزہ تنقیدی لیتے ہیں. خامی ہو تو خامی کی بھی نشاندہی کریں گے, خوبی ہوگی تو خوبی کی نشاندہی کریں گے. یہ ہوتا ہے فنی کام, مہارت کا کام. یہ صرف اس ایک عقیدت کی رو میں بہنے والے لوگ نہیں ہوتے, جائزہ لیتے ہیں. اور یہ تو نقاد ہیں ویسے ہی صوفیاء کے, جو اس طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ. آپ کو پتہ ہے بڑا زمانہ وہ جماعت اسلامی سے متعلق رہے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی میں گئے, شہاب نکالا, وزیر بھی رہے, بڑا کچھ رہے. اچھا, لیکن ان کا یہ کہنا جو ہے بہت بڑا اعتراف ہے ایک بڑے ادیب کا, کیونکہ کوثر نیازی شعر کو سمجھتے تھے.